لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال الإمام عليه السلام نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. صلوات بجماعة قبلہ وقت جو ہے وہ 1:10 ہو چکا ہے. 1:05 چلیے میرے میں 7 ہو رہا ہے، آپ کے 2 منٹ کے تو. اور یہ وقت ایسا ہے سامعین کے لیے بھی دقت اور پڑھنے والے کے لیے بھی دقت ہوتا ہے. ایسے وقت میں جو ہے امتحان کا مرحلہ رہتا ہے. کتنا پڑھیں، کیا پڑھیں، پورا پڑھیں. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. پورا پڑھیں. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر میں ایک اشرا پڑھ رہا تھا، تو صبح کے وقت جو ہے ایک مجلس پڑھنی رہتی تھی، رات میں مغربین کے بعد ایک مجلس، اس کے بعد وہاں سے پھر 8 کلومیٹر دور ایک اشرا اور پڑھتا تھا. تو اسی بیٹھے ہوئے جو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھائی 2 اشرے یہاں پڑھ رہے ہیں ایک ہی مقام پر. تو وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا مولوی صاحب کہ آپ 2 اشرا کہہ رہے ہیں، 45 منٹ صبح پڑھتے ہیں، 45 منٹ شام کو. ایک ہی مجلسیت ہے اس کو 2 کر دے رہے ہیں. ہاں یا 45 منٹ صبح 45 منٹ شام کو پڑھ رہے ہیں. ایک ہی مجلس ہے اس کو آپ 2 کر دے رہے ہیں، آدھی صبح آدھی شام. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک مجلس پڑھنے کے لیے وہاں بلایا. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ جب میں اشرا پڑھتا تھا تو لوگوں کو شکوہ رہتا کہ بھئی ایک ہی مجلس کو جو ہے وہ 2 کیے دے رہے ہیں، آدھی صبح آدھی شام. تو میں نے کہا اگر آپ کہیں آج تو 2 کو 1 کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے وقت ایسا ہے کہ 2 کو 1 نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی جو ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ مکمل 1 سنیں گے یا 1 کو 2 کرنا ہے. چلیے آیت بڑی مشہور ہے، سورہ توبہ کی 72ویں آیت کا بالکل آخری حصہ.
اور قول امام بھی آپ تمامی حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہے. آیت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ قرآن ہے. اور امام کا قول کیا ہے؟ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا. اور جتنی دیر بھی پڑھیں گے، جتنی دیر آپ سنیں گے، آیت سے شروع کریں گے، یہ جو قول ہے امام کا وہیں پر لے جا کر ختم کیا جائے گا. لیکن ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ لیں آپ. اگر آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ اس دنیا میں آپ کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے کیا؟ سب سے بڑی چیز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ایک صلوات پڑھیں آپ تمہارے. اصل میں دل کی بات جو ہے میں سن نہیں پاتا. عقل سب سے بڑی چیز ہے. آپ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی چیز عقل ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی شے اگر کوئی چیز ہے سب سے بڑی تو وہ ہے عقل. عقل کہتے کسے ہیں؟ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو معوبدہ بہ رحمان وقتشبہ بہ الجنان. کا عقل کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو عقل ہے، ہمارے یہاں تو سب سے بڑا عقل وہ ہوتا ہے، سب سے بڑا عقل ہمارے معلوم کیا ہے؟ 4 بسہ ان کی دبا کے بیٹھ جائے، لے لے تو واپس نہ کرے. اور دیکھا کتنے بڑے عقل ہیں، اسی کو کہتے ہیں عقل. لیکن نگاہ معصوم میں عقل کون ہے؟ عقل کی تعریف کیا ہے؟ ابھی آپ نے خود سن لیا کیا کہ عقل کہتے اسے ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے. اب بتائیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس عقل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی؟ جنت. اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے جنت، تو ہمیں یہ بتائیے کہ تاریخ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں آپ کسی کے بارے میں آپ بتائیں، مولائے کائنات امام حسن امام حسین یا کسی کے بارے میں آپ بتائیں کہ انہوں نے کون سا عمل جنت کے لیے کیا. اہل بیت اطہار نے کون سا عمل جنت کے لیے کیا ہے؟ ایک صلوات بولے آپ. تو مستحب ہے کہ اذان کے کلمات جو ہے وہ دہرائے جائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام میرا. تو میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے بڑی چیز ہے جنت، ہاں سب سے بڑی چیز ہے
जन्नत। तो फिर सवाल होगा کہ اہل بیت اطہار نے کون سا عمل جنت کے لیے، جنت کی حوروں کے لیے، جنت کی نہروں کے لیے، جنت کے اشجار کے لیے، جنت کے اسمار کے لیے، کون سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اہل بیت اطہار نے یہ عمل جو ہے وہ جنت کے لیے کیا؟ ہے کوئی عمل آپ بتا سکتے ہیں؟ پھر کہے کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ بھئی اہل بیت اطہار نے نہ کبھی کوئی عمل جنت کے لیے کیا، نہ جنت کی حوروں کے لیے کیا، نہ جنت کی نہروں کے لیے کیا، پھر کاہے کے لیے کیا؟ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھ لیں۔ اگر علی بستر رسالت پر سو رہے ہیں تو کس لیے؟ جنت کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے۔ ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ۔ علی اگر بستر رسالت پر سو رہے ہیں تو کس لیے سو رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حسین اگر میدان کربلا میں قربانی دے رہے ہیں تو قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نگاہ پروردگار میں، نگاہ خدا میں، خود نگاہ اہل بیت میں اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو رضائے الہی سے بڑھ کر، رضائے پروردگار سے بڑھ کر کوئی شے ہے ہی نہیں۔ نگاہ اہل بیت میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہی قرآن نے بھی کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کا سنو، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی ہے نہیں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رضائے الہی، رضائے پروردگار۔ اگر آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے کہ اگر کسی نے رضائے پروردگار کو حاصل کر لیا تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رضائے پروردگار۔ اب اہل بیت اطہار نے اگر کوئی عمل جنت کے لیے کیا نہیں، صرف رضائے پروردگار کے لیے کرتے رہے، تو اب اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں؟ یہ مجلس کر رہے ہیں، مقصد کیا ہو؟ اگر رضائے پروردگار کو ہٹا دیا گیا، ایک مجلس نہیں، آپ ہر روز 10 مجلسیں کریں، فائدہ؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رضائے پروردگار۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور چچا کو دکھانے کے لیے پڑھیں، رضا کو ہٹا دیں، فائدہ؟ فائدہ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری ہر عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رضائے الہی، رضائے پروردگار۔ نماز پڑھیں رضائے پروردگار کے لیے، مجلس کریں رضائے پروردگار کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ کہ وہ راضی ہو جائے۔ تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیا؟ ہم چاہتے کیا ہیں کہ وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں، محبت اہل بیت، سب کا مقصد ہے کیا؟ کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے نا۔ سب چھوڑیے، محمد کے ساتھی کیا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اگر تھوڑی دیر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو جی پھر ایک صلوات پڑھیے آپ تمام حضرات۔ سورۃ الفتح 48واں سورہ، گھبرائیے گا نہیں، ان کے 4 بجے تک پڑھیے۔ ہاں ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔
صرف رضائے پروردگار ذہن میں رکھیے گا. محمد الرسول اللہ سورہ فتح 48واں سورہ اس کی 29ویں آیت. کیا محمد الرسول اللہ, محمد تو اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رضا الہی کو ذہن میں رکھیے گا. کیا کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار پر بہت ہی زیادہ سخت لیکن آپس میں بڑے ہی رحم دل. جب بھی دیکھو گے رکوع اور سجدے میں چاہتے کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہمیشہ تلاش میں کاہے کی رہتے ہیں؟ فضل الہی, فضل پروردگار, ورضوانا. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. تو محمد کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ جی اب وہی چاہتے ہیں. کیا سورہ حشر 59واں سورہ 8 نمبر آیت للفقراء المہاجرین. یہ مال جو دیکھ رہے ہو مہاجرین میں جو فقراء ہیں ان کا ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. کون کہ جنہیں ان کے دیار سے دور کر دیا گیا ہے, مال سے دور رکھا گیا ہے. یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. جانتے ہو کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیشہ فضل الہی کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. محمد کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. جی سورہ نمل اٹھا کر دیکھیے 27واں سورہ 18 نمبر 19 نمبر آیت بڑی مشہور آیت ہے. حتی اذا طوال واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سب کو معلوم ہے نا کیا جب گزرے ہیں نا جناب سلیمان لشکر لے کر. مشہور واقعہ ہے کہ چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ ایسا ہے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر جو ہے تمہیں لاشعوری میں کچلتا ہوا چلا جائے. 19 میں آیت اٹھا کر دیکھیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. جیسے ہی اللہ نے صرف نبی تھوڑی نہ بنایا ہے, حکومت بھی دی ہے نا. حکومت کیسی؟ آواز ہوا نے چیونٹی کی پہنچائی ہے سلیمان کے کانوں تک. سلیمان نے سنا اچھا یہ ایسی بات کہہ رہی ہے کہ دلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے وہ لاشعوری میں کچلتا ہوا چلا جائے. رضا الہی ذہن میں رکھیے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان چیونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرانے لگے. اے نبی خدا, آپ صرف نبی تھوڑی نہ ہے, بلائیے سزا دیجئے. یہ کیا آپ پر لاشعوری کا ایک چھوٹا سا جانور ہے الزام لگا رہا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں. مسکرا کیوں رہے ہیں؟ شاید سلیمان جواب دے, یاد رکھو اگر یہ جانور مجھ پر لاشعوری کا الزام لگا رہا ہے تو میں مسکرا کر سارے زمانے کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یاد رکھو کسی بھی زمانے میں اگر کوئی نبی پر لاشعوری کا الزام لگاتا ہوا دکھائی دے تو اسے جانور سمجھنا, انسان مت سمجھ لینا. سنیے گا کیا اب کیا کہا؟ وقالا, آیت آگے بڑھی, ہو گیا نا. وقالا
ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے اللہ، سلیمان دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر نازل کی ہیں، میرے والدین کو دی ہیں، اور میں ایسے اعمال انجام دوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سلیمان کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ اٹھائیے گا، سورہ طٰہٰ 83 نمبر آیت اور 84 نمبر آیت، 20واں سورہ۔ سب کو پتہ نہیں جناب موسیٰ جاتے تھے وہاں اللہ میں ایسے باتیں کرنے کے لیے، کوئی طور پر جاتے ہیں۔ اب ہو گیا کہ ہم سرکار کب جا رہے ہیں؟ فلاں دن۔ اب قوم بھی تیار، ہم بھی چلیں گے۔ ٹھیک ہے چلنا، ہو گیا وعدہ، فلاں دن چلنا ہے۔ اب چلنا ہے، قوم تیار، چلیں گے۔ اب قوم تیار ہو گئی چلنے کے لیے، قوم پیچھے رہ گئی اور جناب موسیٰ کلیم خدا پہلے ہی پہنچ گئے۔ اور سورہ طٰہٰ اٹھا کر دیکھیے گا، جانا ساتھ لے کر جانا تھا نا۔ کیا اب جیسے ہی کلیم خدا وہاں پہنچے، آواز کیا آئی؟ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ موسیٰ قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ کر چلے آئے؟ ساتھ میں لے کر آنا تھا نا۔ جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي۔ پروردگار وہ تو آ رہے ہیں پیچھے۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ پروردگار ہے میرے اللہ ہے میرے پروردگار، اگر ہم تیرے پاس جلدی آ گئے ہیں تو کوئی اور وجہ نہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تو ہم سب چاہتے کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد کے ساتھی کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے، مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سلیمان کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کلیم خدا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے، ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اگر آپ یہاں تک آ جائے، سورۃ الضحیٰ کی آیت اٹھا کر پڑھ لیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، سنو ایسا ہے ان قریب میں تمہیں ایسی چیز عطا کروں گا، ایسی چیز دوں گا، بہت جلد ان قریب میں تمہیں ایسی چیز عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری دنیا جسے راضی کرنا چاہتی ہے اسے خدا کہتے ہیں، خدا جسے راضی کرنا چاہے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو پروردگار ہے میرے اللہ کر راضی۔ ہم سب چاہتے کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہمارا نبی راضی۔ پروردگار کر لے پھر راضی، کیسے راضی کر؟ عطا کروں گا تو کر رہا تھا، کیا عطا کرے گا؟ کیا عطا کر کے راضی کرے گا؟ کہ انا آتینا کل کوثر۔ کیا عطا کیا؟ فاطمہ جیسی بیٹی اللہ نے۔ اگر آپ یہاں تک آ گئے، ساری دنیا کیا چاہتی ہے؟ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟
میرا حبیب راضی ہو جائے. پروردگار راضی کیسے کر رہا ہے؟ کہا فاطمہ جیسی بیٹی دے کر، فاطمہ جیسی بیٹی دے کر. اب غور کا مقام ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ اپنے حبیب کو بغیر فاطمہ کے ذریعے راضی ہی نہیں کرتا، محمد کو راضی کر رہا ہے فاطمہ جیسی بیٹی دے کر، اب اسی فاطمہ کو ناراض کر کے کوئی رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ ہم سب چاہتے کیا ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. راضی کر کے کریں گے کیا؟ کائے کے لیے راضی کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ جنت. ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. جی جنت گھوم پھر کر وہیں آنا ہے، لیکن آپ کریں گے کیا؟ مولا کائنات کا جملہ ہے. ہم کیوں راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو؟ لا ینالو ما عندہ الا بمرضاتے. سنو، ایسا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے، جو کچھ بھی اللہ کے، اسے حاصل کر ہی نہیں پاؤ گے جب تک اسے راضی نہیں کرو گے. جنت کی تمنا دل میں ہے، چاہتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ پھر راضی کرو اسے. ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے. ابھی درمیانے ملی صاحب حضرات گئے، نماز پڑھی، کاہے کے لیے پڑھی بھائی؟ کہ وہ راضی ہو جائے. جب راضی ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جنت اس کے پاس ہے، دے دے گا. مقصد یہی ہے نا، پہنچنا وہی ہے. جنتی چاہتے ہیں نا. میں آپ کو ایک طریقہ بتائے دے رہا ہوں. چلیے، یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ماہ جمادی الثانی. اس کے بعد آئے گا ماہ رجب. ماہ رجب میں کسی بھی شب میں ایک نماز آپ اسے پڑھیے گا، نماز بہشتی. ہاں، نماز بہشتی. جی بہشتی، ہاں نماز بہشتی. ہاں، اب اس میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ پورے مہینے میں ماہ رجب میں آپ کسی بھی شب میں پڑھ سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا طریقہ ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں بعد حمد 50 مرتبہ سورہ توحید. دوسری رکعت میں بھی بعد حمد 50 مرتبہ سورہ توحید. آپ چاہ رہے ہیں جنت نا؟ پوری دنیا چاہ رہی ہے. سب چاہتے ہیں. اچھا، ہمارے ایک چیز اور ہے. جب ہمارے یہاں تو کوئی اس دنیا سے جاتا ہے نا تو ہم دعا کیا کرتے ہیں مرحوم کے لیے؟ پروردگار میرے اللہ جوارے. اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے، پورا مہینہ ہے آنے والا، معصوم فرماتے ہیں ایک حضرت ہوئی کہ 100 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. کتنے سال؟ 100 سال کے. اور جنت میں 100 محل. کتنے؟ 100 محل. اور کمال دیکھیے، 100 محل جنت میں آپ کو کیسے؟ کسی نہ کسی نبی کے جوار میں. 100 نبیوں کے پڑوس میں محل ہے، اور جلوے سے آپ رہیے اس میں ٹھاٹ سے. ہاں، کوئی بہت بڑا عمل بھی نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیں. دونوں رکعت میں بعد حمد 50 مرتبہ سورہ توحید. 100 سال کے روزوں کا ثواب. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم فرما رہے ہیں. جنت میں 100 محل نبیوں کے پڑوس میں. لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کیا واقعاً یہ 2 رکعت نماز ہم اور آپ پڑھ لیں تو اللہ جنت میں جو ہے وہ جگہ دے دے گا، وہ 100 محل دے دے گا؟
کیوں مشکل ہے؟ اچھا یہ بھی بتائیے. اس کی شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط کسی چوری نہ کرے، کسی کا برائی نہ کرے، کسی کا رسم نہ کرے. بالکل. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آپ تو ہمیں اعتراض. بالکل صحیح، لیکن یہ بہت دور ہے. دیکھیے ایسا ہے، بہت سی شرطیں ہیں. اس میں سے پہلی شرط یہ بھیا وہ مولوی صاحب بتائیں ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو 100 سال کے روزوں کا ثواب، اور اس کے بعد جو ہے 100 محل جنت میں، اور انتظار کریں اور جیسے ماہ رجب آئے آپ پڑھ لیں. 17 رکعت تو پتہ ہی نہیں کون سی ہے. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ ہوتا ہے کیا؟ پوری رات جو انتظار کرتے ہیں شبوں والی نماز ہے، اور پوری رات پڑھیں گے نماز، فجر کے وقت غائب، اور انتظار میں کہ مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ اس شب میں عبادت کا اتنا ثواب ہے. اب وہ ثواب ذہن میں پوری رات پڑھی نماز مستحب تھی، اور اس کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت آیا اور چادر دانی سو گئے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ثواب اللہ عطا کرے گا. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها. سنو ایسا ہے، اگر نوافل کی وجہ سے، مستحبی اعمال کی وجہ سے اگر فرائض کو ضرر پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو نوافل چھوڑو. پہلے یہ 17 جو ہے اس کو پڑھو. یہ نہیں کہ ہم وہ شبوں والی ضرور پڑھیں گا، نمازیں سب چھوڑ نہیں رہے، اور فجر ظہرین مغربین کا پتہ ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو 2 رکعت نماز ہم ماہ رجب میں پڑھ رہے ہیں، نماز بہشتی، اللہ اس کا اجر کب عطا کرے گا؟ کہ جب ہم 17 پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ 17 چلے ٹھیک ہے، 17 بھی پڑھ لے رہے ہیں بھائی. اب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایک سلوات پڑھیں آپ تمام ادھر. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. دیکھیے ایسا ہے، وہ 2 رکعت ماہ رجب والی بہشتی نماز بھی پڑھ لیں، 17 بھی پڑھیں، دل میں محبت اہل بیت ہو ہی نہ، ملے گا آج؟ ہاں ابھی پھر کہیں گے کوئی سوال ہی نہیں. اچھا چلیے پھر 2 بہشتی نماز بھی پڑھی، 17 بھی پڑھی، محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھی. صلوات جی اب ملے گی. والی 17 رکعت محبت کے ساتھ مولوی صاحب نے مہر لگا دی. لیجئے اب تو ملے گی، اب تو ملے گی. ابھی مجلس کے بعد جو نظر کا جو ہے اہتمام ہے نا، تبرک میں طعام کا انتظام ہے، جو کچھ بھی ہے. اب یہاں تو باورچی آیا ہوگا پکانے کے لیے. ہاں شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو اگر 100 لوگوں کا، 500 لوگوں کا، 1000 لوگوں کا کھانا، جی ہاں نا ٹھیک ہے نا، وہی کتنا 1000 لوگوں کا کتنا مان لیجئے کہ اتنا پیسہ، ٹھیک ہے نا، دے لا کے پہنچا دیتا ہے. ہوتا ہے نا، ہم دیکھو ہوگا. مان لیجیے کسی ایک بندے مومن کو جو ہے 1000 لوگوں کے کھانے کی ضرورت تھی، اور وہ شہر میں اس نے جو ہے کسی اپنے قریبی سے کہہ دیا تھا کہ بھئی ایسا کہ آپ پکائیے گا. اتفاق سے جو ہے وہ ان کا کوئی دوست مل گیا. خیریت تو کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، وہ 1000 لوگوں کا کھانا بنوانا تھا. اس لوگ ایک صاحب کو ادھر آئیے ذرا سا. آگے دوڑتے جی ارے بہت زبردست کھانا بناتے ہیں بھائی، ایسا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. اب وہ کہہ رہے کہ جی آپ بنوائیے مجھ سے 1000 لوگوں کا میں کھانا بناؤں گا، میں لے کر آؤں گا آپ کے گھر پہنچاؤں گا. اب یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی ایسا ہے کہ میں نے فلاں سے کہہ دیا آپ مت لائیے. نہیں میں لاؤں گا. اب آپ مت لیں، میں فلاں سے کہہ چکا ہوں. نہیں بس یہ نہیں کہ میں لے کر آؤں گا. تاریخ بھی آ گئی، یہ روک رہے تھے. انہوں نے 1000 لوگوں کو پکوایا، لے کر شام کے وقت یا دوپہر جب پہنچ گئے. لیجیے
کیا ہے؟ 1000 لوگوں کا کھانا. ابھی کہنے بھیا میں نے جب آپ سے منع کیا تھا کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں. جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں، آپ لائیے گا ہی مت بنا کر، آپ کیوں لے کر چلے آئے؟ اب وہ کہہ رہے نہیں آپ دیجئے، 1000 لوگوں کا پیسہ میں لے کر آئے ہوں بنا کر. یہ کہہ رہے میں نے آپ کو روکا تھا، آپ لائیے گا ہی نہیں، آپ لے کر کیوں آئے؟ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں کہ بھیا ایسا یہ منع کر رہے تھے کہ آپ مت لائیے گا، اور یہ جو ہے منع کرنے کے باوجود 1000 لوگوں کا کھانا لے کر جو ہے بنا کر چلے آئے. بتائیے انہیں کچھ دینا چاہیے ان کو کہ نہیں؟ سب کیا کہیں گے؟ کاہے کو دینا چاہیے؟ کچھ نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، بالکل مت دیں آپ. کیوں؟ کہا جب انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا کر مت لائیے گا، یہ لائے کیوں؟ سب یہی کہیں گے نا کہ آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہنچ گئے کہاں؟ پروردگار کی بارگاہ میں. اے میرے اللہ یہ رہی 2 رکعت نماز، نماز بہشتی. اے میرے اللہ یہ ہے 17 رکعت نماز. اے میرے اللہ محبت اہل بیت صلوات کے ساتھ. اللہ نے کہا ایسا ہے کہ جب میں نے منع کیا تھا، دیکھو ایسا ہے دنیا پڑھے، تم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم نے پڑھا کیوں؟ ہاں کیوں پڑھی بھائی؟ ارے پروردگار جنت چاہیے، میں تجھے راضی کرنا چاہ رہا تھا کہ تو راضی ہو جائے. نماز بہشتی پڑھی، اچھا 17 پڑھی صلوات کے ساتھ. پھر اے میرے اللہ میں محبت کے ساتھ لے کر آئے، اے میرے اللہ دے دے جنت، ہو جا راضی. کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا پوری دنیا پڑھے، لیکن تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھی تم نے کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کچھ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے روک دیا ہے، خبردار. کاش آپ وہاں تک پہنچ جائے گا. خبردار دنیا پڑھے، تم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر پڑھو گے تو یاد رکھنا. اور چھوڑیے نماز پڑھنا دور، مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا اللہ نے. مسجد میں آنا بھی مت. ہاں اگر میں وہاں تک پہنچا لے گیا کیا خبردار آنا ہے کیا؟ اور یہ اپنی طرف سے گناہ کبیرہ دستغیب شراحی صاحب کی نا، اس میں آپ اٹھا کر دیکھیں پہلی جلد، اگر مجھے اشتباہ نہیں ہو رہا ہے، اس میں رسول خدا فرماتے اوحی اللہ تعالی الیہ، سنو اللہ نے میری طرف وحی کی، ان انذر قومک، اے میرے پیغمبر میرے حبیب ایسا ہے اپنی قوم کو ڈراؤ. ڈرانا کیا ہے؟ لا تدخلوا بیتا من بیوتی، ڈراؤ اپنی قوم کو میرے حبیب. کیا ڈرانا ہے؟ خبردار میرے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں داخل بھی مت ہو جانا. کتاب میرے پاس ہے، اگر آپ کہیں میں دکھا دوں گا. کیا نبی کیا فرما رہے؟ او اللہ تعالی الیہ، اللہ نے ہماری طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ انا انذر قومک، اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب اپنی قوم کو ڈراؤ. ڈرانا کیا ہے؟ لا تدخلوا بیتا من بیوتی، ڈراؤ قوم کو کہ سنو ایسا ہے میرے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں داخل بھی مت ہو جانا. اللہ کا گھر ہے کیا جی؟ مسجد. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ روک رہا ہے، اے میرے پیغمبر ڈراؤ اپنی قوم کو. کن لوگوں کو ڈرانا ہے؟ ڈراؤ کہ خبردار میری مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں داخل بھی مت ہو جانا. کون داخل نہ ہو؟ ولی عہد من عبادی عند عہد منکم مظلمہ، وہ نہ داخل ہو کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے. کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں. وہ نہ داخل ہو کہ جس نے کسی کا حق مارا ہے، وہ نہ داخل ہو کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، وہ نہ داخل ہو کہ جس نے کسی پر
ظلم کیا ہے، حق غصب کیا ہے، اچھا اللہ نے روک دیا، خبردار میرے پیغمبر ایسا ڈراؤ اپنی قوم کو۔ ڈرانا کیا ہے؟ لا تدخلوا بیتا من بیوتی، میری مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں داخل نہ ہونے پائے کون؟ ولی عہد من عبادی عند عہد منکم مظلمہ، وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو کسی کے حق کے غاصب ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، بتا دو خبردار میرے گھر میں داخل بھی نہ ہو۔ فإنی، آگے کا جملہ سنیے گا، فإنی ألعنہ ما دام قائما یصلی بین یدی، میرے پیغمبر بتا دو میں نے انہیں روک دیا ہے، ان غاصبوں سے کہہ دیا ہے، ان ظالموں سے میں نے کہہ دیا ہے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، خبردار میری مسجد میں نہ آئے، میری مسجد میں نہ آئے۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود بھی، میرے منع کرنے کے باوجود ایسا شخص جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، جیسے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا، وَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيَّ، جب تک وہ نماز پڑھے گا میں اس پر لعنت بھیجوں گا۔ جب تک وہ نماز پڑھے گا میں نے روک دیا، خبردار غاصب ہو، کسی کے حق کو تم نے کھایا ہے، حق غصب کیا ہے، ظالم ہو، میں نے منع کیا مسجد میں آنا مت، تم آگے نماز پڑھ رہے ہو، میں نے منع کیا، منع کرنے کے باوجود بھی تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے کیا کہا بتا دو، فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيَّ، جب تک وہ نماز پڑھے گا، جب تک وہ نماز پڑھے گا، جب تک وہ نماز پڑھے گا میں اس پر لعنت بھیجوں گا، میں اس پر لعنت بھیجوں گا، میں اس پر لعنت بھیجوں گا۔ کاش آپ وہاں تک پہنچ جائے، پروردگار اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار نمازی ہے، اے میرے اللہ نمازی ہے، معاف کر دے، نماز کو قبول کر لے، ارے نمازی ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیرے گھر میں آ گیا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، نمازی ہے، نمازی، اے میرے اللہ معاف کر دے، راضی ہو جا، قبول کر لے۔ اللہ نے کہا خبردار اگر ظالم ہے، غاصب ہے، لاکھ نمازی ہو، لاکھ نمازی ہو، معاف نہیں کروں گا، راضی نہیں ہوں گا، پھر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کو اگر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو فیصلہ خود بخود ہماری نگاہوں کے سامنے آ جا رہا ہے کہ اگر کوئی غاصب ہے، اگر کوئی ظالم ہے، اگر کسی نے کسی کے حق کو غصب کیا ہے، لاکھ نمازی ہو، لاکھ نمازی ہو، لاکھ نمازی ہو، اللہ نماز نہیں دیکھتا، لعنت بھیجتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی کسی کے حق کو غصب کرے تو ہوگا کیا ہوگا؟ پروردگار معاف کر دے، ارے کاہے کے لیے دیکھ رہے ہو نمازی ہے، نہیں پھر ارے یہ لعنتی ہے۔ اب اگر آپ یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں، اگر ہم میں سے کوئی کسی کے حق کو غصب کر لے، لاکھ نمازی ہو، نگاہ پروردگار میں وہ لعنتی ہے۔ اب اگر کوئی حق زہرا غصب کر لے، ٹھیک ہے نا، وہاں تھوڑی کہ کون صحابی ہے کیا ہے، کچھ بھی ہو، ہاں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات، ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات، 45 ہاں۔
تو یہاں تک اب آ گئے جی. میں نے وعدہ کیا تھا آیت سے قول تک. ہاں تو اگر کوئی غاصب ہے, ظالم ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ کہے کہ نماز پڑھ لو جی, کہیں گے کہ نہیں؟ کہے گی بات. دیکھیے ایسا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ صرف مولوی صاحب پر تھوڑی نا واجب ہے کہ مولوی صاحب پہ واجب ہے, سب پہ واجب ہے. ایسا تھوڑی نا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے کیا نام کے کہیں فروع دین جی وہ 10 اور ہم کہنے ہیں بھائی ہمارے لیے تو بھائی 8 ہی ہیں. 10 سب کے لیے. اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سب پر واجب ہے. اب اس کے لیے جو ہے کیا نام کے حالات دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کیا, حجت تمام کرنا. ہاں حجت تمام کرنا جانتے ہیں نا. ہمیں بھائی یہ سنو, تم نے وہاں ان کو جو ہے وہ بتا دیا تھا. ہاں مثلا جیسے کاٹوا دیے تھا, پہنچایا کہ وہاں نہیں؟ ارے پتا تھا وہ نہیں آئیں گے اس لیے نہیں دیا. ارے آپ کو دینا چاہیے تھا. کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے, کل تاکہ نہ کہہ سکے. تو حجت تمام کرتے رہیے. اگر کوئی غاصب ہے, ظالم ہے, کسی کو ستا رہا ہے, کسی پر ظلم کر رہا ہو, نماز پڑھتا یار, اسے بھیا کہے کہ نماز پڑھ رہے بھائی. حجت تمام کرنا سمجھ گئے نا. ہم اور آپ حجت تمام کرتے ہیں, اللہ بھی حجت تمام کرتا ہے. اللہ بھی حجت تمام کرتا ہے نا. اللہ کیسے حجت تمام کرتا ہے؟ کیسے؟ ایک صلوات بولے آپ بتا رہے. یہ تو بعد کا مسئلہ ہے, اس سے پہلے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی انسان ہوتا ہے, بہت سے جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو کسی ایسے مقام پر پیدا ہو جائے جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں دین وین کیا ہے, کچھ نہیں, ختم, پیدا ہوئے چل بس پتہ ہی نہیں, کہیں ایسی جگہ پیدا ہوئے پتہ نہیں دین کیا ہے, مر گئے. جب مر گئے تو اللہ جو ان کو جنت میں داخل کرے کہ جہنم میں؟ ہے نا ایک سوال ذہن میں جوانوں کے سوال اٹھا ہے. بھائی اگر کوئی انسان جو ہے ایسی جگہ پیدا اس کو پتہ ہی نہیں بھائی, ایسے جزیرے پیدا ہو گیا, کوئی ہے ہی نہیں وسائل, نہیں پہنچ سکا وہاں تک, چلیے کوئی بتانے ہی والا ہی نہیں ہے, ممکن ہے نا. کیا ہوگا اس کا؟ کیا اس روایت میں کیا ملے گا؟ علماء تشریف فرمائے کیا کہ جب وہاں پہنچے گا نا ایسا شخص تو کچھ پتہ ہی نہیں, اللہ حکم دے گا ایسا ہے وہ جہنم میں, چلو جہنم میں جاؤ. کیا کرے گا؟ اور جہنم میں جاؤ. چل دیا, قریب جہنم جیسے پہنچے گا رکو, جنت میں جاؤ. بہت اچھی کیا ہو گیا امتحان اتنی دیر میں. اور اگر ذرا ذرے پروردگار ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا دین کیا ہے, کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس بتانے کے لیے, کیا کر بتا تھا, سیدھے چلے جاؤ جہنم میں. پہلے کو جنت میں کیوں؟ امتحان لے لیا اللہ نے. کیا کہ یہاں جب جہنم کو دیکھنے کے بعد جو ہے یہ ہماری اطاعت کرے بغیر چون چرا, کچھ نہیں کہ پروردگار ایسا کر رہا ہے اطاعت, اس کا مطلب دنیا میں اطاعت کرتا, اور جب یہاں یہ کر رہا ہے اتنا, ارے پروردگار ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, چلو
سیدھے جہنم میں جاؤ، ٹھیک ہے نا. وہاں امتحان ہوگا کائے کے ذریعے، بس دیکھ لے گا یہ فوراً، جی فوراً. اس لیے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اب جب ہم اور آپ حجت تمام کرتے ہیں کسی پر تو طریقہ جو بھی اپنا ہے، لیکن ساتھ میں ہم فرماتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کی کتنی حجتیں ہیں جی؟ ان للہ علی الناس حجتین، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ. دو حجتیں ہیں، ایک ہے حجت ظاہری اور ایک ہے حجت باطنی. فم الظاہرہ، یہ ظاہری حجت کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے سب کچھ. ظاہری حجت کیا ہے؟ انبیاء، رسل، ائمہ، یہ کون ہے؟ حجت. باطنی حجت کیا ہے؟ فالعقول، عقل. حجت باطنی کیا ہے؟ عقل. حجت ظاہری کیا ہے؟ انبیاء، رسول، ائمہ. اب دو حجتیں سمجھ آ گئی. سب سے پہلی حجت کیا ہے؟ عقل. عقل کرتی کیا ہے؟ بھائی دیکھیے ایسا میں نے تو سنا ہے، اب تو جو ہے بزرگ ہمارے یہاں پر تشریف فرمائے پہلے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے دادا پردادا ان کو جو ہے مان لے جانا ہے 25 کلو 50 کلومیٹر دور سفر کرنا ہے، تو اپنا جو ہے دادی نے اتنی موٹی والی جو روٹی بیسن کی چنے کی جو بھی اپنا بنا دی، بنا کے جو ہے گھی میں لگا کے اپنا گڑ وغیرہ جو کوئی بھی لیا، گٹھری ایک سوٹا اپنا لاٹھی اٹھائی اور چل دیے 50 کلومیٹر دور چلے جا رہے ہیں پیدل. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، میں نے سنا ہے جی، سنا ہے سنا ہے، سب نے سنا ہے 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر جی 100 کلومیٹر چلے جاتے تھے. جب انسان اتنا چلے گا 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر پیدل چلے گا تو ہوگا کیا بھائی؟ پیر درد، تھکاوٹ. اور جیسے پیر تھکے 50 کلومیٹر چلے پیر تھکے، جب پیر تھکے تو سہارا کس نے دیا سب سے پہلے؟ اسی عقل نے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہو، اتنا چلے تھک گئے، بھئی اسی عقل نے سہارا دیا. کیا ایسا کرو سائیکل بنا لو. کیا کرو؟ اب بنا لیا سائیکل، اور سائیکل بھی چلانے کوئی کم تھوڑی محنت ہے، چلا رہا چلے جا رہے 100 کلومیٹر، پھر تھکے. کیا ہوا؟ تھک گئے، پیر دکھ رہا. اچھا موٹر سائیکل بنا لو. سہارا کون دے رہا ہے؟ عقل. پھر تھکے، کیا ہوا؟ تھک گئے، گھر بنا لو. ہر منزل پر اگر اب ہم اور آپ دیکھیں گے، آنکھیں تھکی، کان تھکے، پیر تھکے، جب بھی ہم تھکے ہوا کیا؟ کہ اسی عقل نے سہارا دیا. یہ عقل ہے کیا؟ حجت ہے باطنی. حجت اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے عقل. یہ عقل کیا ہے؟ حجت باطنی. جب بھی ہم تھکے، پیر تھکے، سہارا عقل نے دیا، ہاتھ تھکے، سہارا عقل نے دیا، ہم اپنی آواز دور تک پہنچانے میں تھکے، سہارا عقل نے دیا. خط بھیجتے تھے زمانے میں پہنچتا تھا، کیا ہوا؟ پتہ چلا یہاں مر گئے، دفن بھی ہو گئے، سب خبر پہنچی 10 دن بعد. سہارا کس نے دیا؟ عقل نے دیا. اچھا جب ہمیں معلوم ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ ہم استعمال کریں گے کیا ہوگا؟ تھکے. عقل کو اتنا استعمال کیا، عقل بھی تھکے گی کہ نہیں؟ تھکی عقل. اب جب عقل تھکی تو عقل کو کون سہارا دے گا؟ ہاں اب یہی ضرورت پڑ گئی انبیاء کی، اب یہی ضرورت پڑی رسول کی، اب یہی ضرورت پڑی ائمہ کی. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ انبیاء، رسول، ائمہ جتنے بھی ہیں یہ حجت ظاہری. یہ آئے کس لیے؟ اللہ نے انہیں بھیجا ہے اس عقل کو سہارا دینے کے لیے.
عقل کو سہارا دینے کی. اچھا حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ مامی حضرات. حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دلائل، وہ براہین کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو ثابت کرنا چاہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. اللہ کے پاس بھی حجت ہے، ہمارے پاس بھی نہیں. اللہ کے پاس قل، سورہ نام اٹھا کر دیکھیے 149 میں، قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اللہ کے پاس تو حجت بالغہ ہے، وہ چاہتا نا تو سب کی ہدایت کر سکتا تھا، کر سکتا تھا نا. یہ جو بٹھا رکھے رقیب اور عتید، ان سے کہتا کہ ایسا جیسے ہی ٹیڑھے ہوں لگاؤ ایک، دیکھ لے کیسے صورتیں نہیں ہیں. کر سکتا، لیکن جبر اللہ کے یہاں ہے نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. کر سکتا تھا. تو اللہ کے پاس ایسی حجتیں ہیں، دلائل براہین ہیں کہ اپنی بات کو اللہ ثابت کر سکتا ہے. کیا کہتے ہو؟ حجت. نبی کون ہے؟ سورہ نساء اٹھا کر دیکھیے گا. رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. جانتے ہیں رسول، یہ سارے کے سارے رسول جن کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. جانتے ہو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ بندوں کی حجت اللہ پر قائم نہ ہونے پائے. اللہ یہیں پر حجت تمام کر دے رہا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ کوئی میدان قیامت میں کھڑا ہو جائے، رے پروردگار ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، حجت تمام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی دو حجتیں، ایک ہے حجت باطنی جسے ہم کہتے ہیں عقل، ایک ہے حجت ظاہری. ہے کون؟ کا انبیاء، رسول، ائمہ. یہ ہے کون؟ یہ سب کے سب ہیں حجت ظاہری، حجت خدا. اگر آپ یہاں تک آ گئے، آدم کون؟ حجت آدم کون؟ حجت خدا. نوح کون؟ حجت خدا. عیسیٰ، موسیٰ. بھئی 1,24,000 انبیاء ہیں کون؟ حجت خدا. 1,23,999 انبیاء، یہ سب خدا کی حجت. آئے اور چلے گئے. اب اللہ نے اپنے آخری نبی سید الانبیاء کو بھیجا. ہے کون؟ ہے کون؟ حجت خدا. اب جیسے ہی خدا کی یہ حجت دنیا میں آئی، قل، سورہ اعراف 158 نمبر آیت ابتدائی سے، قل، میرے پیغمبر کہو. کیا کہنا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دو اے لوگوں سنو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. گھبرائیے گا نہیں، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. آ کر بحکم خدا نبی نے اعلان کر دیا، سنو اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. سب مان گئے؟ سب نہیں مانے. ہم خوش قسمت ہیں، یہ مان گئے. بہت سے ہیں جو نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ قل، سورہ رعد 13واں سورہ 43 میں، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے پیغمبر ایسا ہے، ان سے کہو تم نہیں مانتے ہم کو رسول. ہے کون؟ خدا کی حجت. محمد ہے کون؟ حجت خدا. میرے پیغمبر کہو کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. آ کر کہہ دیا ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. سب مانے؟ کہا نہیں، سب نہیں مانے. اچھا اگر سب نہیں مانے تو اللہ نے کہا کیا؟ قل، کہو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. دیکھو ایسا ہے، نہ مانو، لیکن سنو ایسا ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے ایک تو اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کہ جس کے پاس کتاب کا مکمل. کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں. کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب خدا کی حجت. ہمارا آخری نبی
جس کو اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا. حجت خدا نے آ کر اعلان کیا ہے کہ دیکھو ایسا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف. سب نہیں مانے، سب نہیں مانے. اور جب سب نہیں مانے تو اللہ کو کہنا پڑا، کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. میں نے کہا بتائیے، عجیب مرحلہ ہے، عجیب منزل ہے، عجیب مقام ہے کہ حجت خدا کو، اگر آپ وہاں تک پہنچے، حجت خدا کو مومنوں کے سامنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ہاں، محمد کون؟ حجت ہے. عجیب مقام ہے کیا کہ خدا کی حجت کو، محمد مصطفیٰ جو خدا کی حجت ہے، حجت خدا کو مومنوں کے سامنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی. ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو جائے گا، کیسی آپ بات کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. بھئی غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے آیت مکمل نہیں پڑھی. حجت خدا کو مومنوں کے سامنے نہیں، مومنوں کے سامنے حجت خدا کو، محمد مصطفیٰ کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے کہا پھر کہا آپ آیت مکمل پڑھیے. کیا ہے آیت؟ کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر یہ کہہ رہے تھے، کافر یہ کہہ رہے تھے کہ تو رسول نہیں ہے. جب کافروں نے کہا تو رسول نہیں ہے، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محمد میں نے تمہیں حجت بنا کر بھیجا، کہہ دو ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہ اللہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. یعنی کیا مطلب؟ دنیا کا ہر مسلمان کہے گا دیکھیے ایسا ہے، کبھی بھی حجت خدا کو مومن کے سامنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا مطلب؟ کہا کبھی مومن خدا کی حجت سے گواہ نہیں مانگتا، جب بھی گواہ مانگے گا کافر مانگے گا. ایک آج آپ وہاں تک پہنچ جائیں. کیا مطلب؟ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ آیت تو پڑھیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافروں نے کہا تھا کہ تو رسول نہیں ہے. جب کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے، اب کافروں کے سامنے حجت خدا کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی. اللہ نے کہا کہہ دو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے. ایک آج آپ وہاں تک، گواہ اللہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے. دنیا کا ہر مسلمان کہے گا آپ آیت ٹھیک سے پڑھا کریں، نتیجہ صحیح نکال کریں. کیا مطلب ہے؟ کہا یاد رکھیے گا کبھی بھی حجت خدا کو مومنوں کے سامنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی بھی حجت خدا کو مومنوں کے سامنے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب بھی گواہ مانگے گا کافر مانگے گا، کافر مانگے گا. میں نے کہا سنو، محمد حجت خدا، بعد محمد علی حجت خدا، بعد علی حسن حجت خدا، بعد حسن حسین حجت خدا. آج ہمارا آخری حجت پردہ غیب میں ہے، اسی کے بعد کا جملہ ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. 11ویں امام نے فرمایا سنو، یاد رکھو، نحنو حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا. فاطمۃ حجت علینا. کہا یاد رکھو ہم مخلوق خدا پر خدا کی حجت ہے، لیکن یاد رکھنا فاطمہ ہم سب پر خدا کی حجت ہے. فاطمہ ہم سب پر خدا کی حجت ہے. فاطمہ ہم سب پر خدا کی حجت ہے. اب اگر دنیا کا ہر مسلمان ہماری اس بات سے متفق ہے کہ یاد رکھیے کبھی بھی حجت خدا سے مومن گواہ طلب نہیں کرے گا، ہمیشہ کافر گواہ طلب کرے گا. اب فاطمہ ہے کون؟ کہا فاطمہ وہ خاتون ہے جو تمام حجت ہے خدا پر خدا کی حجت ہے. اب اگر اس فاطمہ سے
جس کو اللہ نے تمام حجتوں پر حجت بنایا ہے. اب اگر اس فاطمہ سے کسی بھی مقام پر کسی بھی زمانے میں کوئی گواہ مانگتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جائیے گا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. چلے گا دعا جواب. پوری مجلس میں تو آپ نے جواب ہی دیا ہے ایک مرتبہ، دعا بھی اتنا ہی کریے گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ. ہمارے یہ کون ہے؟ فاطمہ کون؟ حجت اللہ علی الخلق فاطمۃ حجت علینا. رسول کی اس بیٹی کو اگر کسی مقام پر گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے، عجیب مقام ہے، عجیب مقام ہے. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کہ بنت رسول کی عمر کتنی تھی؟ 18 برس. 18 برس. اللہ اکبر. 18 برس میں شہزادی جھوٹ تو نعوذ باللہ بول نہیں سکتی نا، مبالغہ بھی نہیں. شہزادی نے کہا کیا؟ بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں پڑی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب و مصیبتیں پڑے، اگر دن بھر وہ مصیبتیں پڑتی تو دن رات کی تاریکی میں. 18 برس کی عمر، کتنے مصائب برداشت کیے، کتنے مظالم. آپ سوچیں کہ جس دروازے پر فرشتہ بھی آ کر کھڑا ہو جا رہا ہے اجازت کے لیے، کیا کیا گیا؟ لکڑیاں اکٹھی، آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، محسن کی شہادت ہوئی. اللہ ہم سب کو جو ہے، ہم دعا کریں گے پروردگار سے، پروردگار تجھے واسطہ ہے اسی بی بی کا، زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے. میرے اللہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بھی مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ سب کو مشکلوں سے نجات عطا فرمائے. ہم ذرا غور کریں گے بی بی ہے کیسے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بی بی کے وسیلے سے، بی بی کے ذریعے ہم اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے. چند جملے مصائب پہ سن لیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع حاج محمد ہادی، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے سرکار ایسا ہے کہ ہم اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھوا دیں. کلمہ پڑھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اسلام کو کیوں قبول کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کلمہ پڑھا؟ تو بتایا کہ آقا ایسا ہے کہ یہ ہمارے گھر والے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو بچی ہے نا، یہ ہماری بیٹی ساتھ میں لے کے آئے، یہ میری بیٹی. ایک حادثہ پیش آیا
جس حادثے میں اس کی ہڈیاں، پہلو کی ہڈیاں جو ہے وہ شکستہ ہو گئی. کہ میں بہت سے مقام پر لے کر گیا اس بچی کو اپنی، یہاں تک کہ ایک منزل وائی جب ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کہ اس کا علاج جو ہے صرف اور صرف جو ہے آپریشن ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، یقین سے نہیں کہا میری بچی نے جب سنا نا تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا ایسا ہے کہ میں اس درد کو برداشت کر کے اسی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤں، لیکن میں یہ نہیں کرنا سکتا آپریشن. کہا میں لے کر آ گیا اپنے گھر، اور جب گھر لے کر آیا تو تکلیف، درد. کہا میرے گھر میں ایک خادمہ تھی جس کو ہم لوگ کہتے تھے بی بی کہا کرتے تھے، کوئی ایران کی رہنے والی تھی. ایک دن میری بیٹی نے تکلیف کے عالم میں رو رو کر آواز دی، بی بی ذرا قریب آؤ. وہ خادم آئی. کہا بی بی ایسا ہے کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. اے بی بی ہمارے پاس جو اس قدر روپیہ ہے اور ہم اپنے بھائی اپنے والد سے بھی لے کر اکٹھا کر سکتے ہیں، اگر کوئی حکیم ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، میں اسے یہ ساری رقم دے دیتی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی ایسا ملے گا کہ جو ہمیں اس مرض سے جو ہے وہ نجات دلوا سکے. آپ سنیں گے. وہ کہتا ہے کہ اس خادمہ نے، اس بی بی نے کہا ایسا ہے کہ آپ کو یہ رقم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیے. میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں کہ وہ آپ کا علاج بغیر پیسے کے. وہ کیسے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں سید زادی ہوں، میں سیدہ ہوں، میری جدہ فاطمہ ہے. اے بی بی جس طریقے سے آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا ہے نا، اللہ اکبر، ایسے آپ کا پہلو شکستہ ہو گیا ہے، میری جدہ کا بھی جو پہلو شکستہ ہو گیا. کرنا کیا ہے کہ آپ خلوص سے دل سے آپ آواز دیں، آواز دیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، آواز دیں، اے پہلو شکستہ، اے فاطمہ. آپ کو اس درد سے، تکلیف سے نجات مل جائے گی. آپ جانتے ہیں خادمہ بی بی نے کہہ دیا کہ آپ دعا کریں فاطمہ کے وسیلے سے، شکستہ پہلو کے وسیلے سے. اور ادھر یہ خادمہ ایک حجرے میں ایک مقام پر جا کر بیٹھ جاتی، اے میری جدہ، اے شہزادی فاطمہ، میں آپ کی بارگاہ میں ایک بی بی کو لے کر آئی ہوں کہ جس کا پہلو شکستہ ہو گیا ہے، آپ اسے شفا دلوا دیجیے. آپ جانتے ہیں عزیزو، ادھر وہ خاتون بھی دعا کر رہی ہے، ادھر یہ خادمہ دعا کر رہی ہے. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی نے آواز دی، بابا. کہا جیسے ہی میں دوڑا ہوا جیسے ہی میں گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، میری بیٹی بالکل صحیح ہو گئی ہے، شفا پا گئی ہے. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا، یہ حالت بہترین کیسے ہو گئی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا بابا ارے خادمہ نے، بی بی نے کہا تھا کہ اس طریقے سے میں دعا کروں. میں نے دعا کرنا شروع کیا تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کر مجھے شفا دلوا دی. کہا بیٹی تم نے پوچھا نہیں کہ کون؟ کہا بابا میں نے پوچھا تھا. اے خاتون ارے آپ بتائیں نا کہ آپ کون ہیں؟ ارے کہا پہچانا نہیں. ارے میں محمد کی بیٹی. ارے مجھ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اللہ اکبر، محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں کہ اس چھوٹی سی عمر میں، 18 برس کی عمر میں فاطمہ نے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں، مسلمانوں نے کتنا ستایا ہے رسول کی بیٹی کو. آپ جانتے ہیں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، اور جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظلم یہیں تمام نہیں ہوا ہے، ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب جلتا ہوا دروازہ گر گیا، اب یہ ملعین، یہ ظالم
آئے ہیں گھر میں، اور جب گھر میں داخل ہوئے ہیں نا تو آپ جانتے ہیں مولائے کائنات کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں نا کہ شہزادی جیسے ہی دروازے سے نکل پائی ہیں، دروازے سے نکل پائی ہیں، آ گئی ہیں مولائے کائنات کے سامنے، آ کر کھڑی ہو گئی، اپنا درد بھول گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کتنا ظلم ہوا ہے، ظالم خود کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ فاطمہ علی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو ایک ظالم نے تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم پر اتنی زور سے مارا ہے کہ فاطمہ تڑپ گئی، آواز دی فضا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا، ارے میرا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء مقام جل اللہ۔ پروردگار میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے تمام صفات کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے شہزادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے خون شہداء کا، اے میرے اللہ ہماری اس عبادت کو، طرز عبادت کو قبول فرما لے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار جو لوگ بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بنت رسول کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے شہزادی فاطمہ کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے نا آنسوؤں کا جو چاہنے والوں کی آنکھوں سے بہے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو جلد سے جلد شفا عطا فرما، جو بھی مشکلات میں گرفتار ہیں سب کو مشکلوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہم سب کو دعوائے محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ نقش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار جو لوگ بھی مقروض ہیں سب کو جلد سے جلد قرض سے ادائیگی مل جائے، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار جو لوگ بھی تیری بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوئے، میرے اللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی نیک حاجتیں پوری ہو جائیں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہم سب کو اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ایسا بنا دے کہ ہم جسے ہمیشہ آواز دیتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، جب ہمارا وہ امام پردے غیب سے آئے تو ہم سب کے اعمال کو، کردار کو دیکھنے کے بعد خوش ہو، اور جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارا امام آنے کے بعد ہم سب کو دیکھ کر خوش ہو کر یہ کہے کہ ہاں واقعاً یہی لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں، یقیناً اگر امام نے کہہ دیا کہ ہاں یہی ہمارے لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں تو انشاءاللہ بامید الہی ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی